بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لوگ کہتے تھے کہ اب یہ کسی کام کا نہیں رہا۔ کچھ نے ترس کھایا، کچھ نے مذاق اڑایا اور کچھ نے اس کی بیوی سے یہاں تک کہہ دیا کہ اپنی باقی زندگی کیوں برباد کر رہی ہو، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ جس انسان کو وہ اپاہج سمجھ رہے ہیں وہ ایک دن سینکڑوں لوگوں کی امید بن جائے گا۔ وہ دنیا کو بتائے گا کہ انسان اپنے پاؤں سے نہیں اپنے حوصلے سے چلتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس سے زندگی سے ایک ہی بات کہی، میں اپاہج نہیں ہوں۔ 5 سال پہلے صبح کی نرم دھوپ کھڑکی سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ پورے محلے میں زندگی کا احساس دلا رہی تھی۔ احمد کے گھر میں بھی ہر روز کی طرح محبت اور سکون کا ماحول تھا۔ احمد اٹھ جائیے، آفس کے لیے دیر ہو جائے گی۔ باورچی خانے میں عائشہ کی پیار بھری آواز آئی۔ احمد نے آنکھیں ملتے ہوئے شرارت سے کہا، بس 5 منٹ اور؟ عائشہ ہنس پڑی، یہ 5 منٹ ہر روز کے ہوتے ہیں۔ اتنے میں 3 سالہ حسن دوڑتا ہوا آیا اور سیدھا اپنے ابو کے گود میں چڑھ گیا۔ ابو، آج آپ میرے ساتھ کرکٹ کھیلنی ہے۔ اس کے پیچھے 5 سالہ مریم بھی بھاگتی ہوئی آئی، اور میرے لیے نئی گڑیا بھی لانی ہے۔ احمد نے دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ انشاءاللہ آج شام میرے دونوں شہزادوں کی ہر فرمائش پوری ہوگی۔ اسی دوران احمد کی والدہ نماز پڑھ کر آئیں۔ انہوں نے محبت سے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بیٹا۔ احمد فوراً جھکا اور اپنی ماں کے ہاتھ چوم لیے۔ امی، آپ کی دعا ہی میری سب سے بڑی دولت ہے۔ والد اخبار پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، انسان کی اصل کامیابی صرف اچھی نوکری نہیں، اچھا کردار بھی ہوتا ہے۔ احمد نے ادب سے جواب دیا، ابو، یہ سبق بھی تو میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے۔ ناشتے کی میز پر پورا خاندان ایک ساتھ بیٹھا تھا۔ بچوں کی شرارتیں، والدین کی دعائیں، عائشہ کی محبت، ایسا لگتا تھا جیسے اس گھر پر اللہ کی خاص رحمت برس رہی ہو۔ احمد ایک بڑی کمپنی میں گرافک ڈیزائنر تھا، محنتی، ایماندار اور اپنے کام میں ماہر۔ چند ہی مہینے پہلے اس کی ترقی ہوئی تھی اور تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے عائشہ سے کہا، انشاءاللہ اگلی عید تک ہم اپنا گھر خرید لیں گے۔ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، مجھے بڑا گھر نہیں چاہیے، بس آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں۔ احمد نے اس کا ہاتھ تھام لیا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ اس کی زندگی کی آخری بے فکر صبح تھی۔ ناشتہ ختم ہونے کے بعد احمد نے والدین سے دعا لی، بچوں کو پیار کیا اور عائشہ کے ساتھ دروازے تک آیا۔ عائشہ نے اس کا شرٹ کا کالر سیدھا کیا، اپنا خیال رکھیے گا۔ احمد نے مسکرا کر کہا، اتنی فکر مت کیا کرو، شام کو جلدی واپس آ جاؤں گا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور ہاتھ ہلاتے ہوئے روانہ ہو گیا۔ عائشہ دیر تک اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ اسے کیا خبر تھی یہ آخری بار تھا جب وہ اپنے شوہر کو اپنے قدموں پر چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ راستہ معمول کے مطابق مصروف تھا۔ احمد گاڑی چلاتے ہوئے بچوں کی فرمائشیں سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ اچانک سامنے سے آنے والا ایک تیز رفتار ٹرک بے قابو ہو گیا۔ لوگ چیخنے لگے، بچو! احمد نے پوری کوشش کی کہ گاڑی بچ جائے، لیکن اگلے ہی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ گاڑی کئی بار الٹتی ہوئی سڑک کے کنارے جا رکی۔ ہر طرف دھواں، شیشوں کے ٹکڑے اور لوگوں کی چیخیں تھیں۔ لوگ دوڑ کر آئے، جلدی ایمبولینس بلاؤ، کوئی زندہ ہے۔ احمد بے ہوش تھا، اس کی دونوں ٹانگیں گاڑی کے ملبے میں بری طرح پھنس چکی تھیں۔ ادھر گھر میں عائشہ بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی کہ فون بجا۔ کیا آپ احمد صاحب کی اہلیہ بول رہی ہیں؟ جی۔ فوراً سٹی ہاسپٹل پہنچے، احمد صاحب کو شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ یہ سن کر اس کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ یا اللہ! پورا گھر گھبراہٹ میں ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔
ڈاکٹر کئی گھنٹوں تک احمد کی جان بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ آخرکار سرجن باہر آیا۔ ہمیں ایک مشکل فیصلہ کرنا ہوگا۔ عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا، ان کی دونوں ٹانگیں بری طرح کچلی جا چکی ہیں۔ اگر ہم نے فوراً انہیں الگ نہ کیا تو انفیکشن پورے جسم میں پھیل جائے گا اور ہم انہیں بچا نہیں سکیں گے۔ عائشہ کی دنیا جیسے رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو مسلسل بہنے لگے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اجازت نامے پر دستخط کیے اور روتے ہوئے صرف اتنا کہا، یا اللہ میرے شوہر کو سلامت رکھ لیجیے، میرے لیے ان کا زندہ رہنا ہی کافی ہے۔ چند دن بعد احمد کو ہوش آیا۔ اس نے اپنی ٹانگوں کی طرف دیکھا اور زور سے چیخ اٹھا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بار بار روتا رہا۔ چند ہفتوں بعد وہ ویل چیئر پر گھر واپس آ گیا۔ اب اس کے گھر کی رونق ختم ہو چکی تھی۔ ایک دن حسن گیند لے کر آیا۔ ابو میرے ساتھ کھیلیں۔ احمد نے ہاتھ بڑھایا لیکن وہ پہلے کی طرح اپنے بیٹے کو گود میں نہ اٹھا سکا۔ اس نے چہرہ دوسری طرف کر لیا تاکہ بچے اس کے آنسو نہ دیکھ سکیں۔ ہسپتال کے اخراجات میں ساری جمع پونجی ختم ہو چکی تھی۔ گھر میں راشن بھی کم ہونے لگا۔ ایک صبح عائشہ نے سامنے والے کھاتے پیتے گھر کی خاتون سے بات کی۔ محلے میں سب جانتے تھے کہ عائشہ کے ہاتھوں کے کھانوں میں بے مثال ذائقہ تھا۔ اتفاق سے انہیں بھی ایک اچھی کک کی ضرورت تھی۔ انہوں نے فوراً عائشہ کو اپنے گھر میں کھانا بنانے کی ملازمت دے دی۔ ہر صبح عائشہ وہاں جا کر کھانا تیار کرتی، شام کو چند ہزار روپے لے کر واپس آتی اور انہی پیسوں سے گھر کا چولہا جلنے لگا۔ لیکن احمد کو اس نوکری کا علم نہیں تھا۔ احمد کو کئی دن تک اس بات کا علم ہی نہ ہو سکا کہ گھر کا خرچہ کیسے چل رہا ہے۔ وہ یہی سمجھتا رہا کہ شاید عائشہ نے کچھ زیور بیچ دیے ہیں یا والدین نے کسی سے ادھار لیا ہے۔ لیکن ایک دن محلے کے ایک شخص نے بے خیالی میں کہہ دیا، احمد بھائی اب واقعی خوش نصیب ہیں، بھابھی کے ہاتھ کے کھانے تو کمال کے ہیں۔ سامنے والے ملک صاحب کے گھر سب انہی کا ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں۔ یہ الفاظ احمد کے دل پر بجلی بن کر گرے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آیا۔ شام کو جب عائشہ گھر آئی تو اس کے ہاتھ میں راشن کے چند تھیلے تھے۔ بچوں کے لیے دودھ، پھل اور کچھ ضروری سامان بھی تھا۔ احمد نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ سب کہاں سے آیا؟ عائشہ خاموش رہی۔ احمد نے دوبارہ پوچھا، سچ بتاؤ، کیا تم لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہو؟ عائشہ نے آہستہ سے سر جھکا دیا، جی، لیکن میں صرف کھانا بناتی ہوں۔ اللہ نے میرے ہاتھ کے کھانے میں ذائقہ رکھا ہے، اسی لیے انہوں نے مجھے کک رکھ لیا ہے۔ یہ سن کر احمد کے دل پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس نے غصے میں کھانے کی پلیٹ دور پھینک دی۔ مجھے یہ کھانا نہیں کھانا، میں اپنی بیوی کی کمائی نہیں کھاؤں گا۔ کاش میں اس دن مر ہی جاتا۔ یہ الفاظ سن کر عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اس نے غصہ نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے احمد کے سامنے آ کر بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور دھیرے سے بولی، احمد میری بات غور سے سنیے، مجھے آپ کی ٹانگوں سے نہیں محبت تھی، مجھے آپ سے محبت تھی۔ جس دن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر ٹانگیں نہ کٹیں تو آپ زندہ نہ بچیں گے، اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے ہر حال میں قبول ہیں۔ آپ آج بھی وہی انسان ہیں جس سے میں نے نکاح کیا تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے آپ اپنے قدموں پر چلتے تھے، آج ویل چیئر پہ چلتے ہیں۔ اللہ نے آپ سے چلنے کی طاقت لی ہے لیکن عقل، علم اور ہنر تو نہیں لیا۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ بہترین گرافک ڈیزائنر ہیں۔ آج کا زمانہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، لوگ گھر بیٹھے دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ احمد خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہے۔
چند دن بعد عائشہ نے اپنی تھوڑی تھوڑی بچت جمع کی اور ایک استعمال شدہ لیپ ٹاپ خرید کر احمد کے سامنے رکھ دیا۔ یہ میری طرف سے نہیں، یہ آپ کے خوابوں کی پہلی سیڑھی ہے۔ احمد نے لرزتے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ کو دیکھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید زندگی ختم نہیں ہوئی۔ اگلے ہی دن اس نے اپنا پرانا پورٹ فولیو نکالا، نئے ڈیزائن بنائے، مختلف آن لائن ویب سائٹس پر کام تلاش کرنا شروع کیا۔ پہلا دن کوئی جواب نہیں، دوسرا دن پھر بھی کچھ نہیں، ایک ہفتہ، اب بھی خاموشی۔ وہ دوبارہ مایوس ہونے لگا۔ شاید میں واقعی کسی کام کا نہیں رہا۔ عائشہ نے فوراً کہا، اللہ دیر کرتا ہے اندھیر نہیں کرتا، ایک بار اور کوشش کریں۔ اگلے دن عائشہ سامنے ایک نئے کھلنے والے جنرل اسٹور پر گئی۔ اس نے دکاندار سے کہا، میرے شوہر گرافک ڈیزائنر ہیں، اگر آپ کو بزنس کارڈ، بینر یا لوگو بنوانا ہو تو ایک موقع دے کر دیکھیں۔ دکاندار مان گیا۔ احمد نے پوری رات جاگ کر ایک ایسا خوبصورت بزنس کارڈ تیار کیا کہ صبح دکاندار حیران رہ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تو 300 روپے طے کیے تھے۔ اس نے 500 روپے احمد کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے کہا، یہ 200 روپے آپ کی محنت کا انعام ہے۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ صرف 500 روپے نہیں تھے، یہ اس کی نئی زندگی کی پہلی کمائی تھی۔ اس رات پورے گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ احمد نے وہ 500 روپے اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ والدہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ انہوں نے کہا، بیٹا رزق کم یا زیادہ نہیں ہوتا، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ احمد نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اس دن کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ایک گاہک آیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ کچھ ہی مہینوں میں اس کے پاس اتنا کام آنے لگا کہ وہ اکیلا سنبھال نہ سکا۔ اس نے گھر بیٹھے دوسرے نوجوانوں کو بھی کام دینا شروع کیا، خاص طور پر ایسے نوجوان جو جسمانی معذوری کی وجہ سے کہیں آ جا نہ سکتے تھے۔ چند سال گزر گئے۔ آج احمد کا اپنا آن لائن ڈیزائن اسٹوڈیو تھا۔ ملک سے باہر کے گاہک بھی اس سے کام کرواتے تھے۔ عائشہ نے بھی کھانا بنانے کی نوکری چھوڑ دی تھی۔ بچے بڑے ہو چکے تھے۔ حسن اسکول میں ہر ایک سے فخر سے کہتا، میرے ابو ویل چیئر پر ہیں لیکن وہ ہیرو ہیں۔ ایک دن احمد کو ایک بڑے سیمینار میں مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا گیا۔ ہال نوجوانوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ویل چیئر پر آہستہ آہستہ اسٹیج تک پہنچا۔ پورا ہال خاموش تھا۔ احمد نے مائک پکڑا اور بولنا شروع کیا، کبھی میں بھی آپ سب کی طرح اپنے قدموں پر چلتا تھا، پھر ایک حادثے نے میری دونوں ٹانگیں مجھ سے چھین لیں۔ میں نے سوچا تھا میری زندگی ختم ہو گئی، لیکن میری بیوی نے مجھے ایک جملہ کہا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش ہوا۔ پہلی صف میں بیٹھی عائشہ کی آنکھیں نم تھیں۔ احمد نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس نے کہا تھا، اللہ نے آپ سے چلنے کی طاقت لی ہے، سوچنے کی نہیں۔ بس وہی جملہ میری پوری زندگی بدل گیا۔ اس نے اپنی ویل چیئر پر ہاتھ رکھا اور پورے اعتماد سے کہا، آج لوگ مجھے اپاہج کہتے ہیں، لیکن میں انہیں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اپاہج وہ نہیں جس کی ٹانگیں نہ ہوں، اپاہج وہ ہے جو ہمت ہار جائے۔ میری ٹانگیں ضرور نہیں رہیں، لیکن میرے خواب آج بھی دوڑتے ہیں، میں اپاہج نہیں ہوں۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ احمد کی نظریں پہلی صف میں بیٹھی عائشہ پر پڑی جو رو پڑی۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں، شکر کے تھے۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، تو نے مجھ سے ایک نعمت لی مگر مجھے وہ حوصلہ عطا کر دیا جس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ الحمدللہ۔ زندگی میں آنے والی آزمائش انسان کو ختم کرنے نہیں بلکہ مضبوط بنانے آتی ہے۔ جسمانی معذوری انسان کے خوابوں کو نہیں روک سکتی، لیکن ہمت ہار دینا ضرور روک دیتا ہے۔
آج کے دور میں علم، ہنر اور محنت کے ذریعے انسان گھر بیٹھے بھی عزت کی روزی کما سکتا ہے۔ اگر انسان اللہ پر بھروسہ رکھے، کوشش جاری رکھے، اپنے آپ پر یقین نہ کھوئے تو ناممکن راستے بھی کھل جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اصل طاقت جسم میں نہیں بلکہ انسان کے حوصلے، ایمان اور ارادے میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔